سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب افراد میں شامل ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دامن رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی عطا فرمائی۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو عرب کے معاشرے میں، جہالت زدہ معاشرے میں جو افراد اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی سخاوت ہو، شرم و حیا ہو، عفت و پارسائی ہو، پاک دامنی ہو، یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں کہ جہاں شرم و حیا سے عاری معاشرہ ہے، وہاں اخلاقیات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس معاشرے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ انتہائی عفیف ہیں، شرمسار ہیں، پاک دامن ہیں اور انتہائی شرم و حیا کو اپنانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اور اس سے قبل آپ کا ایک سوچ اور ایک آپ کی چاہت یہ تھی کہ جس طرح یہ خصوصیات آپ کی ہیں، جس طرح یہ شرم و حیا اور اخلاقیات والا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، آپ یہ چاہتے تھے کہ پورے معاشرے میں اس طرح کا ماحول پیدا ہو اور پورا معاشرہ ایسا ہو کہ جس میں سب کی آنکھوں میں حیا ہو، سب کے کردار میں شرم ہونی چاہیے، عفت و پارسائی ہو، اور پھر برائیوں سے بچ کر معاشرے کو ترتیب دیا جائے، کسی پر ظلم و ستم نہ ہو، کسی کا حق غصب نہ کیا جائے، ظالم کی ظلم سے اس کو روکا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے۔ یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ ان اخلاقیات سے بھرپور معاشرہ ہونا چاہیے، اور چونکہ اس زمانے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، تو آپ کی تبلیغ پر اور آپ کی دعوت پر جب آپ نے حضرت عثمان غنی کو پیغام دیا تو آپ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، مذہب کی خصوصیات کیا ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش فرمائی اور فرمایا کہ یہ ان اچھائیوں کا ماننے والا مذہب ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی کیلو کال کے اور بغیر کسی مزید دلیل کے طلب کرنے پر، یعنی آپ نے یہ جان لیا نا کہ جو دین اتنی اچھائیوں کا مرکز ہے اور جو دین اتنے اعلیٰ اوصاف کا مجموعہ ہے تو یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، بغیر کسی تاخیر کے اس کو تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس وقت سے لے کر تا دم شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور دین کی خاطر ہمیں کوئی بھی مشکل مرحلہ ہو اس میں پیش نظر آتے ہیں، چاہے وہ مالی طور پر ہو، جانی طور پر ہو یا کسی بھی معاشرتی طور پر ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حیثیت عطا فرمائی ہیں، ہر حیثیت سے کبھی بھی کسی بھی طور پر ضرورت پڑتی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد کی فہرست میں ہمیں اولین نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے تن من دھن اور کل کائنات سے متعلق جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اشیاء اور اعزازات عطا فرمائے ہیں، وہ ان چیزوں کے ذریعے، آسائشوں کے ذریعے اور اسٹیٹس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بے پناہ خصوصیات سے بھی نوازا، اور جب بھی جہاں موقع پڑا، ضرورت پڑی، آپ کبھی بھی اسلام کی خدمت اور حضور کی خدمت سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے۔ واہ واہ واہ، کیا